رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ رب کی رحمتیں ساتھ ہیں، خوشیوں بھرے لمحات ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوشیوں بھرے لمحات، الحمدللہ، اور اس میں ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور الحمدللہ کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں اور معلومات کا ایک دلچسپ سلسلہ انشاءاللہ آپ اس کو پائیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کریں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک میں درود پاک کے بڑے پیارے پیارے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور یقیناً جو عاشقان رسول ہیں وہ ان فضائل کو سن کر الحمدللہ اس کی برکتیں پاتے ہیں اور مزید اپنے عمل میں اضافہ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جس نے صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور خاص کر یہ جو ہم نے فضیلت سنی صبح و شام کی، تو یہاں ایک بات میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ صبح و شام رات، یہ اگرچہ ہم اس کی اگر تعریف سنتے ہیں تو ہر ایک الگ الگ بیان کرتا ہے۔ کسی سے کوئی کہتا ہے کہ میں صبح 8 بجے جو ہے وہ مدرسے جاتا ہوں، اسکول جاتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں صبح 9 بجے ناشتہ کر کے پھر اپنے آفس جاتا ہوں۔ کوئی دکاندار ہے تو کہتا ہے بھائی ہماری دکان مارکیٹ دیر سے کھلتی ہے تو میں صبح 11 بجے اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، پھر مارکیٹ جاتا ہوں۔ تو صبح سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ آدھی رات گزرنے سے لے کر سورج کی جو پہلی کرن چمکتی ہے، سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، یہ جو بیچ کا حصہ یہ صبح کہلاتی ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، اب صبح ختم، اب دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح شام جو ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شام کہلاتی ہے۔ جیسے سورج غروب ہوا تو اب آپ کا شام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا، اب رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اگر ہمیں درود پاک کے فضائل جیسے ابھی ہم نے سنے حاصل کرنے ہیں، تو اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فجر کی نماز سے پہلے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسی طرح جو شام ہے تو ظہر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یوں انشاءاللہ الکریم دن رات بھی درود و سلام پڑھتے رہیں، تو یہ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی جتنا بھی درود و سلام پڑھتے رہیں گے، دنیا اور آخرت کی برکتیں پاتے رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، تلاوت کا سلسلہ بھی ہوگا، نعت شریف بھی سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے کچھ باتیں بھی کریں گے۔ تو آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت سنیں، خاموشی کے ساتھ کان لگا کر قرآن کی تلاوت سننی ہے اور اس کی خوب برکتیں پانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں محبت بڑھانے کا ایک بڑا پیارا نسخہ خوش الہان نعت خوان سے نعتیں بھی سنی جائیں. آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف سنتے ہیں. جی.
میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے ہم فقیروں میں بھی ایک نظر کرم ہو جائے ہم فقیروں پہ بھی ایک نظر کرم ہو جائے گل فشاں ہے تیرا دامان مدینے والے گل فشاں ہے تیرا دامان مدینے والے بھر دے میرے آقا میری جولی بھر دے میرے آقا میری جولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے پھر تمنا زیارت لے کیا دل بیچے پھر تمنا زیارت لے کیا دل بیچے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے
مدینے والے یہی رکھے میری پہچان، مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ اللہ پاک مزید ذوق و شوق عطا فرمائے۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے سبق آموز کہانی۔ سبق آموز کہانی۔ تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، اے ابراہیم علیہ السلام سامان سفر باندھیے اور زمین میں نکلیے اور ہمارے عجائبات دیکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے اب ساحل سمندر کے قریب پہنچے۔ وہاں آپ کو ایک غلام نظر آیا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس غلام سے پوچھا کہ اے غلام، تمہارے پاس پانی ہے یا دودھ ہے؟ عرض کی کہ حضور آپ جو چاہیں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ اب ذرا تصور کرے، سمندر کا اطراف ہے اور بظاہر ایسے کوئی آج کل کی طرح تو ذرائع نہیں ہوں گے کہ موٹریں لگی ہوئی ہوں گی اور نل ہوں گے۔ غلام کے ہاتھ میں عصا تھا، ایک لکڑی تھی، ڈنڈا، اس نے ہاتھ میں لیا اور قریب ہی چٹان پر گیا اور وہاں رک کر اس نے کچھ بولا، پھر اپنا وہ عصا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس نے چشمے سے پانی بھرا اور لا کر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اس نے پانی پیش کر دیا۔ آپ نے پانی پیا، پھر بڑی حیرانی سے غلام کو دیکھ رہے تھے تو اس غلام نے کہا کہ حضور کیا آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹتا ہوا دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ فرمایا کیسے حیرانی نہیں ہوگی، بات تو حیرانی کی ہے۔ تو غلام نے کہا کہ میں اس کا آپ کو راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں اور اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں اللہ کے اس نبی، اس خلیل علیہ السلام کا وسیلہ دے کر جو بھی اللہ سے مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ تو ابھی بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر اس چٹان پہ عصا مارا ہے تو پانی نکل آیا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اس غلام سے کہا کہ سنو، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، دل ہی دل میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ خلیل اللہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ بس جیسے ہی اتنا سننا تھا وہ غلام مچل پڑا، بے ہوش ہو کر گرا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ روایت میں ہے کہ اس وقت آسمان سے ایک نور اترا اور اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور چھٹا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تو یہ بڑا ہی ایمان افروز واقعہ اور بڑی ایمان افروز کہانی ہم نے سنی ہے۔ ابھی ضمن میں مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، دیکھنا ہے کہ اٹینشن اگر آپ رہے ہیں تو واقعی آپ
ضرور اس کے جوابات دے دیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہی پوچھوں گا، جو سب سے پہلے بزرگ کا نام لیا گیا حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ کون تھے؟ تابعی تھے، تابعی تھے، یا صحابی تھے، کیا تھے؟ یہ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ جی۔ وہاب بن منبہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اور کون بتائیں گے؟ جی بشیر احمد تلگنگ سے آیا ہوں۔ تابعی بزرگ حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ویسے بھی چونکہ مدنی چینل جو ہے ہمارا، یہ الحمدللہ ہمیں علم دین سکھاتا ہے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس سے ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں، تو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ جس نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ان کا نام کون بتائے گا؟ چلے آسان سوال پوچھ لیتا ہوں، ماشاءاللہ سب سے جو ایجڈ ہو ان سے پوچھ رہے ہیں، ایجڈ عمر میں جو زیادہ، یعنی 75 سال سے عمر کوئی اوپر زیادہ ہو، ماشاءاللہ۔ اچھا بابا آپ کی عمر 80 سال، کتنی؟ 75.5۔ آدم بھائی آپ کی؟ آپ کی عمر کتنی؟ 85 سال، ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی، ہمارے بزرگ 85 سال۔ ہاں مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن اسماعیل نام ہے، عمر 85 سال ہے، اور شعبہ محبت بڑاؤ سے منسلک ہوں۔ الحمدللہ۔ سوال کیا تھا؟ سوال، جس نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ علیہ السلام۔ ماشاءاللہ، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس واقعے سے سبق کیا ملا؟ اس میں ایک جو اہم بات جو ہم اگر توجہ دیں کہ اعتقاد جتنا مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس غلام نے سنا تھا کہ اللہ پاک نے ایک نبی ہیں ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، بظاہر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس نے سنا تھا کہ اس دور میں ایک نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے، تو ان کا وسیلہ دے کر اس نے کہا کہ میں ان کا وسیلہ دے کر جب بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیک لوگوں کا وسیلہ دے کر، نیک لوگوں کا وسیلہ دے کر، انبیاء کرام کا وسیلہ دے کر، پھر صحابہ کرام کا وسیلہ دے کر، اولیاء کرام کا وسیلہ دے کر اگر دعا کی جائے تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اور ایک اور بھی بڑا پیارا درس مل سکتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ پانی ہے تو اس نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا، تو پتہ چلا کہ اس طرح کا کبھی موقع ملے، اور ایسے کئی واقعات ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی کا واقعہ ہے، آپ باغبانی کیا کرتے تھے اور ایک مجذوب تشریف لائے، ان کو بڑی محبت اور عقیدت سے انہوں نے جو پیش کیا تو انہوں نے جب دعا دی تو ولایت عطا فرما دیے۔ تو بہرحال اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں یہ ہمیں سکھاتے ہیں، اور ظاہر ہے جو زندگی ہم نے بھی گزاری ہے، اگر آج ہم بھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں کہیں کوئی ترقی کرتا ہے، کوئی ایسا منصب پا لیتا ہے، تو بعض اوقات وہ کسی ایسی نیک کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی ایسا نیک کام ہو جاتا ہے جس کے ذریعے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی باادب بنائے اور بے ادبوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا جاری ہے خوشیوں بھرے لمحات، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ان پروگرامز میں، خاص کر بزرگوں کے مدنی چینل کے اس پیارے پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور کافی معلومات حاصل ہو۔ تو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے مبلغ سے 2 سوالات۔ جی ہاں، ہمارے یہاں حاضرین موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ہمارے مبلغ سے سوالات کریں گے، اور ہمارے درمیان مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہے۔ آپ کا نام اور ایج کیا ہے آپ کی؟ عبدالخالق اتاری۔ یہ سمجھے جب سے دعوت اسلامی بنی ہے الحمدللہ میں اس دن سے ابھی تک اس ماحول سے وابستہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کھوسکی شوگر میں ہوتا تھا، اس وقت کراچی میں ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی ایجڈ اسلامی بھائی ہیں، پرانے اسلامی بھائی ہیں۔ میں نے بھی جب سے ماحول میں آیا ہوں ان کو ماشاءاللہ ایکٹیو دیکھا ہے۔ ربی بھی ماشاءاللہ
दावत इस्लामी के दीनी कामों में अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में भी आकर ये अपने आप को बिज़ी रखते हैं और अक्सर मुख्तलिफ़ जगहों पर जा जाकर ये नेकी की दावत का सिलसिला बढ़ाते हैं। जी हमारे दूसरे मुबल्लिग इरफान रज़ा अत्तारी नाम है और उम्र तकरीबन 53 साल। माशाल्लाह। हमारे हाजी इरफान अत्तारी मुशर्रफ चल मदीना भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अमीरुल सुन्नत के साथ सफ़र हज की भी सआदत नसीब हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शोबा मोहब्बत बढ़ाओ इसके हमारे कराची सतह पर जो है आपके पास जिम्मेदारी भी है। जी हमारे क्या सवालात किए जाएंगे, सवाल कराएं। मेरा नाम वाहिद बख्श है। मेरा सवाल यह है कि अल्लाह के नेक बंदों का वसीला देना कैसा अमल है? इनका सवाल ये है कि अल्लाह पाक के नेक बंदों का वसीला देना ये कैसा अमल है? अल्लाह पाक के नेक बंदों को वसीला बनाना ये कुरान और सुन्नत और बुजुर्गान दीन के अमल से साबित है। माशाअल्लाह। चुनाचे अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। सही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी एक नाबीना शख्स को एक दुआ के ज़रिए वसीले की तालीम इरशाद फरमाई। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक नाबीना अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुआ और अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से दुआ करें कि वो मुझे आंखें अता फरमाएं। सुभान। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करूं और अगर तू चाहे तो सब्र कर और वो तेरे लिए बेहतर है। अर्ज़ की कि दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि अच्छी तरह वज़ू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और ये दुआ करो, ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तवज्जो करता हूँ सुभान। जो नबी रहमत हैं। या रसूल अल्लाह मैं आपके वसीले से अपने रब की तरफ अपनी इस हाजत में तवज्जो करता हूँ, सुभान। तू इसे पूरी फरमा दे। ए अल्लाह मेरे बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमा। सुभान। रावी बयान फरमाते हैं कि वो शख्स जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के मुताबिक दुआ करके खड़ा हुआ वो आँख वाला हो गया। सुभान अल्लाह। तो मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ जो मौजूद हाजरीन हैं, ऐसे कई रिवायात और भी हैं, कई रिवायत है। मदनी चैनल पे आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि ये जो वसीला दिया जाता है कि या अल्लाह बुजुर्गान दीन के वसीले से, औलिया किराम के वसीले से, तो ये दुआएं करना जो है ये कबूलियत का एक सबब बन जाता है। यानी इंसान अपने नेक अमाल का भी वसीला देता है, किसी मुतबरिक जगह पर जाकर दुआ करता है। जैसे अल्लाह पाक आप सबको काबा दिखाए, हज कराए, मक्का मदीने में हाज़िरी की सआदत दे, तो कई ऐसे मकामात है कि उस मकाम पर जाकर मकाम इब्राहिम के करीब जाकर दुआ करे तो दुआ कबूल होती है, काबे को देख कर दुआ करे कबूल होती है। खुद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत गाह शरीफ है वहाँ उसके कुर्ब में जाकर दुआ करते हैं तो दुआ कबूल होती है। तो बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर और इनके वसीले से जब दुआएं की जाती हैं तो ये दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक हमें इसकी बरकतें अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि हमारे जो हाजरीन हैं वो क्या सवाल कर रहे हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम सरदार अहमद अत्तारी है, बड़ाबोट से हाजिर हुआ हूँ। मेरी उम्र 60 साल तकरीबन 4 माह है। वाह। मेरा ये सवाल है कि नेक लोगों की मोहब्बत दुनिया व आखिरत में कैसे काम आती है? माशाल्लाह। ये अभी जो हमने वाक़या भी सुना है और उस ज़मन में ही हमारे जो हाजरीन हैं वो हमारे मुबल्लिग से सवाल कर रहे हैं। जी आप क्या फरमाते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम नेक लोगों से मोहब्बत रखोगे भलाई पर रहोगे। माशाल्लाह। और तुम्हारे बारे में जब कोई हक बात की जाए उसे मान लिया करो। हक बात पहचानने वाला इस पर अमल करने वाले की तरह होता है। सही। एक अरबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ عرض کی میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نفلی نمازیں اور نفلی روزے تو جمع نہیں کیے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ صحبت اثر رکھتی ہے جب بندہ نیک لوگوں سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو رحمت الہی سے اسے بھی نیک لوگوں کی محبت نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا حشر بھی اچھوں کے ساتھ ہو، آمین۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین بڑا خوبصورت پیغام ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں برکتیں پائیں تو ظاہر ہے انسان اپنے جیسی صحبت اختیار کرتا ہے تو ایسا ہی اس پر اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی، اس کے پیاروں کی محبت ہوگی تو یقیناً ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی اور اس کے پیاروں کی محبت ہوگی، انبیاء کرام کی محبت ہوگی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اور بڑھے گی، اچھے لوگوں کی صحبت ہوگی تو یہی دل ہمارا جو ہے وہ صحابہ کرام کی محبت سے لبریز ہوگا، یہی دل ہمارا جو ہے وہ اولیاء کرام کی محبت سے لبریز ہوگا۔ اور یہ ہمیشہ دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بے ادبی جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آ جاتی ہے، یہ انسان آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی بے ادبی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ادب ہوگا تو عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور عقیدہ مضبوط ہوگا تو جھوم جھوم کر یہ نعرے بھی لگائیں گے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا پیارا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی۔ یہ سلسلہ جاری ہے خوشیوں بھرے لمحات، اور اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ سیگمنٹ جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، اور شاید آج کا جو موضوع ہے اس موضوع کو سن کر جو اپنی ایج گزار چکے کہیں کچھ افسوس بھی ہوگا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے بھی تھوڑا سا فیل ہوا کہ یار یہ ہے بڑا زبردست سیگمنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ ہم جو اپنی زندگی گزار چکے وہ اپنے بارے میں غور کریں کہ کاش میں کچھ اور اچھے عمل کر لیتا، کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے مختصر مگر با اثر۔ مختصر مگر با اثر۔ تو آئیے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہمیں بتائیں گے آج کے سیگمنٹ کے بارے میں، جس کا موضوع ہے یتیموں کے خزانے کی حفاظت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کسی بستی سے گزر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ آپ نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی حکمت پوچھی تو فرمایا، رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے۔ اندازہ کیجئے
کیسی کرم نوازی ہے، ایک دیوار ہے اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ اس دیوار کو درست فرما دیں تاکہ یتیم بچوں کے خزانے کو نقصان نہ پہنچے۔ ان پر یہ کرم کیوں ہوا؟ اس لیے ترجمہ یعنی ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ یہ ہے نیک اعمال کی برکت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے اور اس کی نسل بلکہ اس کے ہمسایوں کی بھی رعایت فرماتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو فرماتے تھے، بیٹا میں تمہاری وجہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ اللہ پاک ان نمازوں کے صدقے تمہاری حفاظت فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے، اور یہ جو ابھی ہم نے سنا بزرگوں کا کہ نمازیں زیادہ پڑھا کرتے بچوں کے لیے، ظاہر ہے جو نیک عمل ہوگا تو پھر ہم نے اس واقعے میں تو یہاں سنا کہ وہ جو خزانے کی حفاظت ہوئی یتیم بچوں کی، تو وہ باپ بھی سگا نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، 8ویں یا 10ویں پشت میں کوئی نیک آدمی گزرا تھا جس کا اس کا جو اثر ہے وہ اس کی نسلوں تک کو نصیب ہوا۔ یہ بہت ہی پیارا لیسن ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پروگرام جاری ہے ہمارا خوشیوں بھرے لمحات۔ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے بڑا ہی دلچسپ ہے، معلومات بھی ہے، انشاءاللہ آپ سے گفتگو بھی ہوگی، اور وہ ہے بڑوں کی بڑی باتیں۔ بڑوں کی بڑی باتیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، پوچھتے ہیں آپ کا کیا نام ہے، کیا عمر ہے؟ میرا نام سید صابر علی شاہ اتاری ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور مہمان ہمیشہ نہیں رہتا، اسے رخصت ہونا پڑتا ہے، اور تمہارے پاس جو مال ہے یہ ادھار ہے، اور ادھار اس کے مالک کو لوٹانا ہوتا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جو ارشاد ہے، اگر غور کریں تو یہ آخرت کا ایک بہت بڑا سمجھیں کہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور سب سے پہلے تو اس میں جو ہمیں اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اب اس دنیا میں جو ہے نا ایک مہمان کی ہی حیثیت ہے، کہ بندہ اس دنیا میں یوں اپنے آپ کو منہمک کر لیتا ہے جیسا اس کو ہمیشہ ہی یہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، اور وہ دنیا کے آسائشوں آرائشوں کو ہی حاصل کرنے میں اپنے آپ کو بزی رکھتا ہے، اور وہ جو بزی رکھتا ہے تو اچانک سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، اور نہایت ہی حسرت کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جس سامان کو اسے لے کر جانا ہے بسا اوقات وہ سامان لے نہیں پاتا۔ پھر مزید جو فرمایا کہ تمہارے پاس جو مال ہے یہ ادھار ہے، اور ادھار اس کے مالک کو لوٹانا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی زندگی کا یہ جو سانسیں ہیں، ان سانسوں کا جو ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اپنے اعمال کا جو حساب کتاب دینا ہے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دینا ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں بس نیکیوں میں اپنی زندگی گزاریں۔ آئیے ہمارے دوسرے مبلغ ہمیں کیا بات سناتے ہیں۔ میرا نام منظور احمد اتاری ہے اور میرا تعلق ضلع لودھنا سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔
माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बहुत ही खूबसूरत जामे इरशाद है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा का कि इसमें आपने भी हमें जो है वो अपनी आने वाली जो ज़िंदगी है उसके हवाले से बड़ी ही प्यारी समझ अता फरमाई है कि इंसान जो अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो बाज़ औक़ात शैतान जो उसको गफलत में डालता है ना, उसकी एक वजह बड़ी ये होती है कि उसको उम्मीद दिलाता है कि अभी तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है, अभी तो मैंने देखा ही क्या है, अभी तो बस यूँ हो जाएगा, अभी मेरा काम ये बन जाएगा, अभी ये बन जाएगा। अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी नसीहत भरा हमें शेर कहते हैं कि सेठ जी को फिक्र थी इक इक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची के साहिब जान वापस कीजिए। आप फरमा रहे हैं कि जब तू शाम करे तो आने वाली सुबह का इंतज़ार मत कर, और जब सुबह करे तो शाम का मुंतज़िर ना हो। यानी ये ना हो कि मैं तो ये जुम्मे से कर लूँगा, मैं मदीने जाऊँगा तो दाढ़ी रख कर आऊँगा, मैं बस अब होता है ना इंसान सोचता ही रह जाता है कि अब बस हज करके जाएंगे ना, फिर सारे अपने ये सारे काम छोड़ देंगे, फिर बड़े नेक बन जाएंगे। और बसा औकात सारे अरमान दिल ही दिल में रह जाते हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। तो कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सज़ा होगी कड़ी, कि एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी मौत की तैयारी करनी है। आइए अगले मुबल्लिग की तरफ चलते हैं कि ये भी हमें बड़ों की बड़ी बातों में से कुछ बयान करेंगे। जी। शब्बीर अहमद अत्तारी मेरा नाम है, कराची से मेरा ताल्लुक़ है, 58 साल मेरी उम्र है माशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने बच्चों को नमाज के लिए बेदार कीजिए, अगरचा वो एक ही सजदा कर लें। माशाअल्लाह। ये हमारी दीन इस्लाम की एक बड़ी खूबसूरत तालीम है। 7 साल की उम्र से ही बच्चों को नमाज की तरगीब दिलाएं, और 10 साल की उम्र में ना पढ़े तो सख्ती भी करनी है। अब ये कि उनको नमाज के लिए उठाएं। अब हम कहते हैं यार ये नींद में होता है, फुला होता है, तो बुज़ुर्गों के इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि वो छोटी छोटी उम्र में ही इनके बड़े जो है उनको नमाज की तरगीब दिलाते थे, और बाज़ की तो सीरतों में मिलता है कि वो सजदों में सो जाते थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का एक शौक़ पैदा करना, और फिर आपका ये जो इरशाद है कि बच्चे को नमाज के लिए बेदार करो अगरचे एक ही सजदा कर लें, तो ये एक बड़ा खूबसूरत लेसन है हमें। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को नमाज की तरगीब दिलाएं और इन्हें नमाज के लिए उठाएं, अगरचे वो एक ही सजदा करे या थोड़ी बहुत नमाज भी पढ़ें, नमाज में सो भी जाएंगे, लेकिन इस तरह से इंशाअल्लाह करीम बचपन की आदत जो है वो बड़े होकर इनके लिए आखिरत की तैयारी का एक बेहतरीन ज़रिया बन सकती है। और सेगमेंट चल रहा है हमारा बड़ों की बड़ी बातें। देखते हैं हमारे मुबल्लिग अब हमें क्या सुनाते हैं। जी। मेरा नाम शब्बीर हुसैन अत्तारी, उम्र मेरी 73 साल है। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि अहले जन्नत किसी चीज़ पर हसरत नहीं करेंगे माँ सिवाय इसके जो घड़ी याद इलाही से गफलत में गुजरी। अल्लाह अकबर। साहबी रसूल हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का ये इरशाद अगर वाकई हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि जन्नत में अगर कोई चला भी गया तो जन्नत में किसी चीज़ का अफसोस नहीं होगा, लेकिन उस घड़ी का ज़रूर अफसोस होगा जो घड़ी गफलत में गुज़र गई, जो घड़ी जो है वो बग़ैर ज़िक्र दुरूद के गुज़र गई। तो वो घड़ी भी क्यों ज़ाया हो। और ये इसी सूरत में बन सकती है जब हम अल्लाह की बारगाह में दुआएं भी करें और तवज्जो रखें कि हर घड़ी जो है वो हमारी याद इलाही में गुज़रे, ज़िक्र व अस्कार में गुज़रे। हमारा सिलसिला है खुशियों भरे लम्हात, और इसका आखिरी सेगमेंट हम आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं जिसमें है क्या आप जानते हैं। पहला सवाल है, जवाब देंगे? कौन कौन जवाब देगा? इंशाअल्लाह। सवाल ये है कि जिन्नात को किस चीज़ से पैदा किया गया है? जी। जिन्नात को अल्लाह ताला ने
आग से पैदा करा। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, हमारे बुजुर्ग को तोहफा भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। चलें जी, दूसरा आपसे सवाल है कि जिन्नात के वजूद का इनकार करना कैसा है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर अत्तारी है, मैं लांडी कराची से हाजिर हुआ हूँ। माशाअल्लाह। उम्र तकरीबन 52। जिन्नात का इनकार करना कैसा है? कुफर है। जी हाँ, मदनी चैनल के नाजरीन, ये बात जहन नशीन रखें कि जिन्नात के वजूद का इनकार करना कुफ्र है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और शरीयत की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इनका जवाब दुरुस्त है। चलें जी, एक और सवाल है कि जिन्नात की तादाद कितनी है? अब्दुर्रहमान अत्तारी मेरा नाम है, कराची से मेरा ताल्लुक है। माशाअल्लाह। इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 9 गुना है। माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है कि इंसानों के मुकाबले में जिन्नात की तादाद 9 गुना है। चलें जी, सवाल अगला है कि बुरे जिन्नात को क्या कहा जाता है? मोहम्मद रियाज अतारी, मरकज़ औलिया लाहौर, उम्र मेरी तकरीबन 63 साल है। माशाअल्लाह। बुरे जिन्नात को क्या कहा जाता है? शैतान क्या कहते हैं? माशाअल्लाह, जवाब इनका दुरुस्त है कि बुरे जिन्नात को शयातीन कहा जाता है। माशाअल्लाह। जी जनाब, आखिरी सवाल है, बताएं वो कौन सी मस्जिद है जिसकी तामीरात जिन्नात से करवाई गई? माशाअल्लाह। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा जो बैतुल मुक़द्दस में है। आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बुजुर्गों का मदनी चैनल का सिलसिला खुशियों भरे लम्हात, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सबकी हाज़िरी हुई। अल्लाह पाक हम सबको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। हमारे इस्लामी भाई जो दूर नज़दीक से आए, अल्लाह पाक सब का आना कबूल फरमाए। आमीन। बिजाही खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। रब की रहमतें साथ हैं, खुशियों भरे लम्हात हैं। रब की रहमतें साथ हैं, खुशियों भरे लम्हात हैं।